امت نبی احمد مختار اعلی حضرت عظیم البرکت دے رضاکار صحابہ کرام دے حقدار تے میرے مرشد حسین دے جان نثار وسیع رحمت نے میرے تے بے شمار اہلیان علاقہ دور نزدیک تو آمن والے نبی دے دیوانوں آدمی یہ مقدس معطر مطہر محفل ایصال ثواب دی ہے۔ میری دعا ہے سارے بھائی عبدالقدوس صاحب اور انہوں نے والد بھائی شوکت حیات مرحوم مالک انہوں نے بخشش فرماوے اور بھائی عبدالقدوس صاحب دی والدہ مرحومہ دی بھی اللہ پاک بخشش فرماوے، اللہ درجات بلند فرماوے۔ میں سارے پنڈ دا شکریہ ادا کرساں، خصوصاً بھائی ماسٹر عبدالرؤف صاحب دا جنہ دا دل ہا کہ میں اپنے والدین دے ایصال ثواب واسطے بھائی دے ثواب واسطے محفل وچ جعفر قریشی نو سجاواں۔ میری عزیزاں مدثر چیمہ بیٹا ہے میرا، انہیں حکم کیتا میں اتنا طویل سفر کر کے تواڈے کول حاضر ہو گیا۔ اساں حضرت علامہ قبلہ بھائی جان احمد فراز کھلانی صاحب کی تلاوت سنی ہے، عزیزم دی نکابت سنی ہے، اللہ پاک سب دے اتنے رحمتہ فرماوے۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کروں۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان هو النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کائنات دوالی اسا اجڑیاں تے ایک بار کرام کما جا۔ تھوڑا زبان ہلاؤ بیٹھے، اتنا بھی سیریس ہونا حضور دی محفل چنگا نہیں ہوندا۔ ویسے بھی آخری اشرا ہے مغفرت دا، دل کرے تا بول دے جاؤ تاکہ تواڈے صدقے اساں گناہگاراں دی بخشش ہو جاوے۔ کائنات دا والی اساں اجڑیاں تے ایک وار کرام کما جا، جیڑا امت کردا رہا اس سائیں دا دیدار کرا جا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، بڑے ہاتھ چاہیاں نو سلام، اس سائیں دا دیدار کرا جا۔ بہوں گھر وچ عیداں کر بیٹھے، ایک عید مدینے کرا جا۔ علامہ صاحب تو سہاک چایا ہے میں پھر پیادا، بہوں گھر وچ عیداں کر بیٹھے، ایک عید مدینے کرا جا۔ تیرے یار دے کلمہ گوہا سے یا نکی جھائیں آس پجا جا، یا نکی جھائیں آس پجا جا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں حسین ہوگا۔ این ہیتے غین کائیں نہیں، دکھ ڈھیر تے جین کائیں نہیں، اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جے دے دل وچ حسین کائیں نہیں۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت تجا بجمالہ۔ قرآن با اخلاق
کشکوا حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ طبیعت بنے تو پڑھ لو سارے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جڑے مہینے وچ تساں تے میں ساہ لے رہے ہیں، اس مہینے نو رمضان آکھیا جاتا ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ میرے یاری والے پیر تو کوئی پوچھی یار رمضان دا معنی کیا ہے؟ فرمایا بھائی معنی کیا پوچھتا ہے؟ رمضان دے حرف ویکھ لائے۔ بسم اللہ جی۔ انہاں کیا کیویں؟ فرمایا رمضان دے حرف بھی 5 ہیں تے پاکاں دی تعداد بھی 5 ہے، خواص خمسہ بھی 5 ہیں تے دین دے بنیادی ارکان بھی 5 ہیں۔ بسم اللہ۔ فرمایا پہلا حرف رے ہے، دوسرا میم ہے، تیسرا زواد ہے، چوتھا الف ہے، پنجواں نون ہے۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا سمجھ کے نہ بول سی۔ فرمایا رے دا معنی ہے رب دی رحمت دا مہینہ، میم دا معنی ہے موت دی سختی تو بچاون والا مہینہ، زواد دا معنی ہے جنت دی ضمانت دیون والا مہینہ، اور الف دا معنی ہے اللہ دے دیدار دا مہینہ، اور پنجواں حرف فرمایا نون ہے، نون دا معنی ہے نبی نو خوش کرن دا مہینہ۔ اور پھر فرمایا مہینے دے دن بھی 3 ہیں، قرآن دے سپارے بھی 3 ہیں، اور جنت دیاں سیڑھیاں بھی 3 ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو اتنا سونا سن رہے ہو، میں تہاڈا شکریہ ادا کردا۔ اور اس مہینے وچ ایک ایسی رات بھی ہے جس رات دے متعلق اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سر اے روایت نہیں، حکایت نہیں، قرآن ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کتنا لطف لبو گے۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اور اللہ خود فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تانوں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تہاڈا ذہن ہی نہیں کام کردا۔ پھر اگے اللہ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے وہ رات ہے جڑی 1000 مہینے تو بھی بہتر ہے۔ اگر مدثر اسا ملٹی پلائی کر لویے 1000 مہینے نو تو اے بندا ہے 83 سال۔ جنہاں سبحان اللہ نے آکھیا بھئی بڑی کمال بندے ہو جی، مہربانی۔ یعنی ایک رات ایسی بھی ہے جیڑی رات دی عبادت دا ثواب 83 سال تے اتے ہے۔ جنہاں حق چاہتا ہے نا انہاں واسطے ایک دفعہ پھر بھی یاد آ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس مہینے وچ ایسی رات ہے جڑی 83 سال تو بھی زیادہ ہے۔ میں حساب لایا ہے رات دا، یعنی اس رات وچ 1 گھنٹے عبادت کرو تو 9 سال دا ثواب ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یعنی ایک رات لیلۃ القدر والی رات ایسی ہے مدثر کے 1 گھنٹہ عبادت کرو 9 سال دا ثواب ملتا ہے۔ ہن اگے نہ بولے تو مینوں دکھ لگ سی، 1 منٹ عبادت کرو تو 55 دن دی عبادت دا ثواب ملتا ہے۔ کیا بات ہے، اے ہے پیکج میرے رب دا بندے۔ ویدن جتی دی دکان تے سیل لگی ہوئی ہے، جتی لے لو۔ اے یوٹیلیٹی سٹور تو اٹا ماہ سستا ملدا پیا ہے، لائن وچ لگ جاؤ۔ او مرو اس مہینے وچ بھی جنت دی لائن وچ لگو نا، اللہ جو پیکج دے رہے ہیں۔ جڑے نہیں بول رہے انہاں نال کیویں میں گل کر رہا، پیکج اللہ دے رہے ہیں، اُتے بندے ویدے نہیں، بندے بے نظیر کارڈ دے پیچھے لگ گئے۔ بی بی مریم دا جڑا عید پیکج ہے اس تو بعد وہ لگ جائے، اُتے بھی لگو، لیکن جڑا اللہ پیکج دے رہے ہیں اے دے پیچھے کون لگے گا؟ کیا پتہ کتنا بندے ہی میرے سمیت جنہاں نو اگلا رمضان ہی نصیب نہیں ہونا۔ تے اج مہربانی فرماؤ نا، میں جو ملتانوں آیا تہاڈا منہ ویکھن تے نہیں آیا نا، تساں میرا منہ ویکھن آئے ہو، سنو گے تو عمل کرو گے۔ جدن تساں بولنا ہی نہیں، میں تہاڈے اوتے کیڑی عمل دی توقع رکھنی ہے؟ جدن تساں میرے نال باہمنا ہی نہیں، مینوں ہس کے ویکھنا ہی نہیں، میں سمجھاں گا کہ تسی آئے ہی نہیں ہو۔ ذہنی طور تے میں ادا کر پیا اللہ سیل نہیں بیٹھا
1000 مہینوں سے بہتر ہے تبسم بندے سمجھتے نہیں ہیں اللہ دا پیکج ہے سر یعنی 1 گھنٹہ عبادت کرو تو 55 دن دا ثواب بھائی کیا بات ہے 1 گھنٹہ عبادت 9 سال دا ثواب 1 منٹ عبادت کرو 55 دن دا ثواب ہون جڑا نہ بولیا میں دکھ لیسا میں ملٹی پلائی قبلہ کیتا ہے میں ایویں نہیں آیا بیٹھا ماسٹر صاحب آپ بھی کر لو ہمیں کیلکولیٹر اٹھا لو اس رات 1 سیکنڈ عبادت کرو تو 22 گھنٹے دا ثواب ہے واہ واہ سبحان اللہ بڑے مہمان ہیں جی تھوڑا جی مسکراؤ پتہ چلے میں تو قرآن سنا مرایا بیٹھا سبحان اللہ افطار میں بھی ہو جاوے ختم ہوئے بھی ہو جاوے گیلانی صاحب جیسے تھوڑے کول بعمل خطیب کاری ہیں علامہ صاحب جیسے لوگ ہیں میری ضرورت نہیں تھوڑی محبت تسا بلا لیا ہے اس مہینے میں جو پیکج ہے لیکن حضرات ایک اعلان سن لو 4 بدبخت ایسے ہیں جنہاں دی اس مہینے میں جو بخشش ہی کوئی نہیں ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بدبخت کتنے بولو سارے بولو الترغیب و التذہیب جا کے پڑھ لو شعب الایمان پڑھ لو نہ ہوئے تو میں ذمہ وار ہاں 4 بدبخت ایسے ہیں جنہاں دی بخشش کوئی نہیں موجہ کرو جنہیں دبئی تے جان تے پابندی لگ گئی ہے نہیں میں جنت تے جان دے بھی انہوں دی پابندی ہے سعودی آلے کئی بندیاں تے پابندی لاندے انہوں دے پاس بوٹا میں سوراخ کر دیں دیں جنہیں ڈنکی میں پھڑے جاویں نا سار انہوں تے بھی یورپ پابندی لا دیندہ ہے اللہ بھی یادہ ہے جنت تے ہر للو پھتو نہیں آ سکدا جب جنت دی سرداری میں حسین کو دیتی ہے تو بھنگی کی نہیں آ سکدا سبحان اللہ ماشاءاللہ جنت دی سرداری جدن میں علی نو دیتی ہے او دے وچ جرسی کی نہیں آ سکدا ہے او دے وچ بدعمال کی نہیں آ سکدا ہے 4 بدبخت ایسے ہیں جنہاں دی بخشش کوئی نہیں انہاں نو چاہیدا ہے توبہ کر لویں خدا بیٹھا ہے بسم اللہ کہتا 2 منٹ میرے نال سفر کیتا ہے نا تے جدن سفر مدینے دا کرسو پھر کیویں مزہ سی رب دا ججا نبیاں دی لجا غریباں دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا او 4 کیڑے ہیں جنہاں دی رمضان وچ بھی بخشش کوئی نہیں جنہاں دی لیلۃ القدر وچ بھی بخشش کوئی نہیں عربی ماہی عرشاں دا راہی محبوب الہی فرمیندا ہے پہلا ہے شارب الخمر جیڑا شراب دا عادی ہے توبہ بھی نہیں کیتی تے مردہ مر گیا حضور فرمیندے نو رمضان فائدہ نہیں دیونا جیڑا عادی شرابی ہے میں روزے نال چٹی داڑی نال منبر تے بے کے حق بدھیندا پیا او بھائی عبدالقدوس دی برسی تے آونا لو تواڈے وچوں کوئی شرابی نہ ہوئے اگر ہوئے تو ہاتھ نہ چاہو صرف رب نو منا لو قرآن تے میرا ہاتھ اس شراب نے تینو نقصان پہنچایا تو پھیپھڑے دا مریض بن گیا تیرے چہرے دا رنگ کالا ہو گیا تیرے مال نو نقصان پہنچایا تیری بیٹی سکول جاوے تا لڑکیاں دیاں تو شرابی دی بیٹی ہے تیری ماں عورتاں وچ بہوے تا لوگ تانا دے دل تو ماں نو نہ ویکھ بیٹی نو نہ ویکھ تو میں مولوی نو نہ ویکھ تینو واسطہ ہے کربلا دے سیداں دا کربلا دے سیداں نو ویکھ لے میرے حسین نے جدن 6 ماہ دے علی اصغر نو ہتھاں تے جایا شمیر اس ویلے ہرمل نو آدھائے انو تیر مار ہرمل نے کمانچ تیر رکھیا تے اصغر دے منہ وچوں قرآن دی آواز پیاں دی ہوئی او جنہیں تیرا بختیار کاکی ماں دے پیٹ چ 15 سپارے پڑھ کے آیا اوے اصغر دے منہ وچوں قرآن نکل رہا جڑے بے اولاد بیٹھے بے اولاد منگ لو اس کمینے دے ہاتھ وچوں تلوار تیر نکل گیا شمیرا دائے کیوں نہیں بھی مریندا
روزے دارو آدھے کی میں مارا تیر وڈا ہے بچہ چھوٹا ہے تیر دا وزن زیادہ ہے بچے دا وزن تھوڑا ہے نالے حسین دا پترے میں تیر کی میں مارا جڑے روندے بیٹھے ہو اے میرا کمال نیوے تواڈی ماما دے دودھ دا کمال ہے بچوں جڑے روندے بیٹھے ہو میرا کوئی کمال نہیں میرے واسطے دعا کرے اللہ گواہ کمان وچوں تیر نکل کے ڈگ پیا انہیں ہربل نو آکھیا ہو رہیا اور نیڑے آیا احمد فراز گیلانی صاحب نے کو کہلیاں والے دی قسم ہے انہیں جیب وچوں شراب دی بوتل کڈھی ہے آدھے ہربل پی لے انہیں ترائے گھٹ پیتے انہیں اصغر نو تیر ماریا حوصلہ 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 اصغر نو تیر ماریا اے تقریر عید دا تحفہ سمجھ لو تواڈے وچوں کوئی بیٹھا ہوئے دا جی ختم کر لوے آکھے یا اللہ مینوں رمضان دا واسطہ ہی معاف کر میں شراب نہیں پیونی ادو تیر لگا ادو اصغر دے گل وچ لگا ازباہو کا اوزنو الال اوزن مدثر کی میں پڑھا ایک موت لتھی اسمان وچوں آلت تھی حسین دے ویڑے حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کرے دیے کہڑے موت نے وقت جواب دیتا میں برباد کرے دیا ویڑے میں اون سخی دے درتے آئیاں جڑا پتر دے سی کہڑے تبسم تیرے ہنجوں دی قسم حسین نے وال جواب دیتا حسین نے وال جواب دیتا تو چون لے ترکا سارا اے اصغر ہی بھی اے اکبر ہی بھی اے عباس ویر پیارا اے بھیرا میں دا پتہ کرنا ہی تا ماسٹر صاحب دا پوچھ جے دا بھیرا ٹور گیا بھیرا دی قدر کیا ہوں دیئے اور بھیرا بزارہ بھی چونی بھی مل دے عباس ہو ہے جدی بھین زینب دی عیشالہ جدن تک تو جیوے تیری بھین زینب بھی اس ویلے تک جیوے او رومانہ دے ہو میں کی میں پڑھا حسین نے وقت جواب دیتا میرا چون لائے ترکا سارا اے اصغر ہی بھی اے اکبر ہی بھی اے عباس ویر پیارا او تو نادان گھنے یا جوان گھنے مینو ذرا بھی کوئی بھی خسارا نانے دا دین بچ پوے تھیوے راضی رب پیارا اللہ واسطے تقریر میری اگے پہنچاؤ آنکھوں مولوی اے پڑھ گیا فرمایا پہلا آدھی شرابی ہے اللہ قبول کرے جی پہلا آدھی شرابی ہے او دی بخشش نہیں ہو منی یا رسول اللہ دوسرا کون ہے دسا جی بولو تو سا ہاتھ چاہو پھر میں پڑھ سمجھنا میں آدھا کیا پہا جی مہربانی سرکار دوسرا کون ہے فرمایا ثانیاً وقاتی الرحم دوسرا وہ ہے جڑا رشتہ دارے نال بھیڑ کر کے رکھ دائے لڑائی کر کے رکھ دائے انہوں تھکواندہ ہے انہوں تنگ کردہ ہے انہوں دولت بھی کھا کے انہوں تنگ کردہ ہے خبردار تو لکھا پتی آئے تیری برادری میں کوئی غریب ہے انہیں تیرے کل کھو نہیں لامنا بندے دا بچہ بن کے زندگی گزار انہوں تنگ نہ کر دولت مان نہ کر اجڑ گیا وہ بھاگ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب گیا یہاں سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے کیا بات ہے تمہاری پہلا ہے
آدی شرابی انہوں بھی رمضان وچ کوئی فائدہ نہیں، لیلۃ القدر وچ علامہ صاحب کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا وہ ہے جڑا رشتہ داریں نال حق ہمسایاں نال لڑائی کر کے رکھدا ہے، لڑدا ہے۔ میں کئی مدثر چیمہ صاحب بندے جاندا جڑے عمرے تے بھی ہر سال جاندن، حج بھی 5 کردن، 50 دیگاں بھی چڑھاندن، مگر رشتہ داراں نال لڑدن۔ اللہ جو پیج کر گئے ہو جی میں کوئی گالیاں کٹ رہا تو وہ فرمات نبی دا فرمان رہا سبحان اللہ میں وہ گلاں کر رہا جڑا تہاڈا وڈیرا نہیں کر سکدا۔ میں منبر دا آسرا لے کے قرآن سامنے رکھ کے علماء دی موجودگی وچ پڑھدا بیٹا میں تہاڈے پل سیدھا کروں گا۔ اگر تیرا ہمسایا تیرا ماں جایا تیرے تو ناراض ہے نا، اے حج تینوں کم نہیں دیونے، اے تینوں 20 دیگاں کم نہیں دیونیاں۔ ہاں رشتہ دارے نال بنا کے رکھ، مصطفیٰ بھی راضی ہے، خود خدا بھی راضی ہے۔ کیا بات ہے تہاڈی سبحان اللہ جی۔ پھر لالے میری گل یاد رکھو، جتنا بڑا درخت ہوئے گا اتنا زیادہ تکلیف ہوئے گی۔ تسی دیکھ لو اے پیپل دا درخت ہے، بڑا درخت ہے، یہ تے کبا بھی باندھا ہے، چیل بھی باندھی ہے، چڑی بھی باندھی ہے، گلیری بھی باندھی ہے، لیکن انہیں کدی اپنی جگہ نہیں تبدیل کیتی، انہیں چھائیں دیون کدی ختم نہیں کیتی۔ انہوں پتہ ہے میں درخت ہاں، وہ میرے بھائی اگر تینوں رنگ لگ گیا ہے، تیرے ہمسائے تیرے تو جلن پائے گئے، تیری گھڑی دو، تیرے رقبے دو، تیری کار دو، تیری تقریرہ دو، تیرے بچے باہر چلے گئے انہاں تو اس درخت وانگو چھاں دیون نہ چھوڑ، انہاں دی اپنی قبر ہے، تیری اپنی قبر ہے۔ سر مہربانی سبحان اللہ جی، مہربانی سر سبحان اللہ۔ اتھے کا تو بحریہ ٹاؤن بھی جا سکتا ہے، تینوں کوئی نہیں روک سکتا۔ اتھے تو ہو سکتا ہے کہ یورپ بھی جا سکتا ہے، اتھے ہو سکتا ہے تو دبئی دا گولڈن ویزا بھی لے سکتا ہے، لیکن قبراں سارے دیاں مٹی دیاں ہوونیاں نہیں۔ لہذا حضرت علی فرمایا میں پرنجے تو ایک چیز بڑی لئیے کہ کہڑی؟ فرمایا جتنا اتے اڑدن ویدے تھلے ہیں، انہاں نو پتہ ہوندا ہے اسا ڈگنا تھلے ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا یہاں سے تو دونوں ہاتھ ایک بندے نو شوق ہو گیا ولی بنن دا۔ شوق ہو جاندہ نا کدی کدی سا، وہ انہاں بچیاں نو بابا اعظم بنن دا شوق ہے، کسی نو خطیب بنن دا شوق ہے، کسی نو بھائی وانگو نقیب بنن دا شوق ہے، کدی کدی درد اٹھدا ہے۔ ولی بنن دا شوق ہویا تے کلا ہو گیا تے 40 دن دا انہیں چلا کٹ لیا، 40 دن دی نیت کر لئی۔ تیمور سلطان دن نو روزہ رکھے، رات نو عبادت کرے، دن نو روزہ رکھے تے رات نو آکھے اللہ میرے نال بولے۔ 36 دن گزریان، 36 دن گئے بچو آباد آئی، میرا ولی بننا چاہنا ہے، پہلے میرے ولیاں نو تا مل، میرے ولیاں نو تا مل۔ جی کیویں ملنا؟ فرمایا بصرہ دے چوک وچ چلا جا، اتھے جیڑھی بی بی پتل دا گھاگر جدے وجہ سی دودھ چونے ہیں، پتل دا گھاگر ویچ رہی ہوئے نا، او دے پیچھے لگا جاوی، جیڑھا اس کو پتل دا گھاگر لوے گا نا او ہے میرا ولی۔ سبحان اللہ۔ میں جلدی ٹائم نہیں ہے اتنا جی، بس قبلہ او چلا گیا چوکے۔ علامہ سفیان حیدر چشتی صاحب جنہیں چوکے نہیں پہنچا، ایک عورت نظر آئی، وہ گھاگر لے رہی ہو، چاہی ودی ہوئے ایک گھاگر لے لو کہ پوری مارکیٹ ہے پتال والے برتنہ دی، پتال والے برتنہ دی۔ وہ لئی ودی آئی تے آدھی ودی آئی 6 درہم دا لے لو، 6 درہم دا لے لو، کوئی آدھا 3 درہم دے سا، کوئی آدھا 2 دے سا، کوئی آدھا میں لینا بھی نہیں۔ وہ ہن پیچھے بتائے تے پوچھتا ہے بی بی یہ گھاگر کیوں بیچ دیئے؟ وہ آدھی ہے جوانا میرا پتر بیمار ہے تے میرے کول علاج جوگے پیسے کوئی نہیں، میں پتل دا گھاگر لے کے آئیاں
آ تے نالے اے میرے پیو مینوں جہیز وچ دتا پیارا بھی بڑا ہے لیکن پتر نالو پیارا تا کوئی نہیں قبلہ لیندی گئی کوئی آدھا 4 درہم کوئی آدھا 3 درہم کوئی آدھا 1 درہم ایک جگہ تے ایک دکاندار کول پہنچی سونا چہرے تے نشان ہاں بی بی وہاں کے 6 درہم دا میں کھاگر بیچنا ہے انہیں ایویں لیا ہاتھ وچ آدھا بی بی 6 درہم دا نہیں اے لائے 30 درہم ہیں 30 درہم دا ہے کچھ تو سمجھ گئے ہو تے کچھ حال نہیں میں سمجھ رہے تے کچھ اکا سمجھان دا موڑ ہی نہیں میں بنائی بیٹھے تسی 6:22 منٹ دے انتظار چ بیٹھے ہو تے میں 6:15 منٹ تک تانوں قرآن ہی سنا سا تے نبی دا فرمان ہی سنا سا ہن یا پاس کرو یا برداشت کرو چنگا اے ہے تسی سن لو ٹھیک رہو گے میں قربان ہو جاواں انہیں 6 دی بجائے تسا بڑا چنگا سن رہے ہو تہاڈا شکریہ 30 درہم دے دتے تے مائی دی ٹور بھی تبدیل ہو گئی دعاواں دیندی ٹر گئی تے قبلہ انہیں اس تو پوچھیا او بابا مال تا 6 درہم دا تے 30 درہم دا کیوں لے آئے وہاں کہ یار میں گھاگر ویکھاں یہ دی ضرورت ویکھاں اے ولی تسبیحاں نال نہیں بن دے تقریراں نال نہیں بن دے اے حج تے عمرے نال نہیں بن دے ولی تے او ہوندے جڑے مخلوق نو فائدہ دیندے ہوویں وڈے مکان تے پھکے پکوان نہ ہوو اتو بھی انسان ہوو تے وچوں کوئی قبلہ صاحب ایمان ہوو زبان وچ طاقت ہووے حیران ہو کے او کھڑا مدثر چیمہ غیب جو آواز آئیے میرے ولی بننا ہی تو ایمیں پڑھ کے بکھا پھر وہ ولایت مل سی اسی واسطے عارفوں دا سلطان فرمیندہ جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں نو جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو جے رب لمے قداں ملدا تا ملدا دانداں خسیاں نو انہاں نو رب ملدا نہیں باہو رب ملدا دل دیاں سچیاں نو سبحان اللہ ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے آکو نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت جی بڑی مہربانی شراب پیون والا آدھی شرابی اگر معافی نہ منگے انہوں بھی رمضان فائدہ دیونا کوئی نہیں رشتہ دارانو تنگ کرانا لا حق ہمسائیں دی گچی وچ ہر ویلے پھندا سٹوا مانا لا اگر او دے تو ہمسائیں ناراض ہیں نو بھاویں جیڑا کچھ مرضی آوے کر رہے او دی بھی عبادت قبول کوئی نہیں یا رسول اللہ تریجھا کیڑا ہے فرمایا تریجھا ہے کینہ رکھان والا تقریر تو انہوں میں سونے ورگی دے رہے ہیں توڑی مرضی ان ساٹھ دے ہو توڑی مرضی قبول جگہ کینہ رکھانا اللہ کینہ رکھ دائے میرے پیارے بچوں جانوراں وچوں اٹھ 3 سال بعد بھی کینہ رکھ دائے او دا مالک انہوں کدھی مارے نا تو پھر کدھی یادے چلو کدھی تا میرے ہتھے آسے جی میں اسی یادے ہیں کدھی تا تو میری جاڑ تھلے آسے کدائی تا تو میری جاڑ تلے آسے دا مطلب ہے اٹھ دا پتر نہ بان محمد دے امتی دا پتر بان میری جاڑ تلے آسے مہربانی کر کینہ نہ رکھ تو اٹھ نہیں آئی تو حضور دا امتی آئی میں کئی بندیاں نو ویکھیا ہے میں پوچھتا یار تو سنگا صلح کر لئیے وہ پھر آدھے صلح کر لئیے فلانے تارڑ صاحب آ گئے فلانے چیمہ صاحب آ گئے پھر میں صلح کر لئیے کدائی تا میری جاڑ تھلے آئے گا پھر میں دیکھاں گا انہوں کیڑا چیمہ سام پچاندہ ہے اللہ فرمیندہ ہے پھر تیری زندگی تے اوے ایسے بندے دی بخشش نہیں ہے قرآن دا واسطہ من لو ایک
رمضان وچ معاف کر دے اوے رب سانو لیلۃ القدر والی رات معاف کر دے زندگی دا سر کوئی پتہ نہیں ہے اے بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر ہاں جی پہلے ہوم ورک چیک کرا لو پھر میں پڑھاں گا پہلا کیڑا جی جی بخشش کوئی نہیں رمضان ہے واہ بھائی واہ سبحان اللہ دوسرا کیڑا ہے جی اٹھی اٹھی کے دس میرا بچہ شاباش خیر ہے ہاں پہلا کیڑا ہے ہاں دوسرا واہ 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 تیسرا تیسرا کینا کرانا لو جی مدثر کوئی آکھے سانو تا جعفر سمجھ نہیں آیا تو پھر لڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں اس بچے تو انہوں نے آکی ٹیوشن پڑھ لو اس بچے نو سمجھ آتے سبحان اللہ سبحان اللہ اجے سننا ہی نہیں یار سی ٹھیکہ چکے ہوئے ماسٹر عبدالرؤوف صاحب تو پوچھو ماسٹر دا کام ہوندا ہے پڑھاونا اگے او دا کام نہیں ہوندا ہدایت اللہ دیندا ہے آؤ آنکھو جعفر قریشی چوتھا کیڑا ہے خیر وہ ٹائم بھی دیکھ لواں ہائے ٹائم ہے یہ تقریر ساڑھے بھائی پا دینی انٹرنیٹ تے کیا نام ہے تیرے چینل دا تاجدار مدینہ تو تیرے چینل دا نام کیا المعراج تیرا ندنا ماشاءاللہ اتنے چینل والے بیٹھے کہ لکھ لکھ دو لکھ توڑے سنن والے ہیں چلو اور کچھ نہیں بھائی عبدالقدوس دی برسی تے پیغام دنیا نو پہنچے کہ مولوی بیان کی تہا او دی زبان ہے رب دا فرمان ہا تے نبی سونے نشان ہے ماشاءاللہ جی میں نو توقع نہ آئی بھائی تساں اس ٹائم سنو گے لیکن تھوڑی مہربانی سن دے بڑی بیٹھے اور کڑوی تقریر ہے یا رسول اللہ چوتھا کون ہے ایک فرمائش میں پوری کر دینا میں رمضان شریف تبسم بھائی حافظ آباد بھی آیا 2 دفعہ اور میں فرمائش پوری نہیں کی تھی وہ بندہ آج میرے بالکل ہائپر ہو گیا میں یار میں آندہ بھی یہاں فرمائش نہیں کرتا 2 لینا مدثر وہ دیاں سن لو وہ ہے حضرت امام حسین دا قصیدہ ظاہر ہے حسین دا قصیدہ حلالی نو پچدا ہے وہ ہونے پتہ لگ جائے گا جی میں پڑھدا پیا میم جہانے این جہانے لین جہانے تے حسین جانے ہاتھ بلند کر رہے ہو جنہیں حسین تو جنت دا ٹکٹ لمنا ہے میم جہانے این جانے میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے میم جہانے جانے لین جانے تے حسین جانے میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے پیر مہڈا بے مثال عزتاں وڈیندا زہرا دلال پیر مہڈا سکھ جانے چین جانے لین جانے تے حسین جانے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے لین جانے تے حسین جانے بول رہے ہیں ہم آپ کی جیکٹ لے لیں گے پھر آپ بغیر جیکٹ کے کیسے لگیں گے میم جانے لین جانے لین جانے تے حسین جانے بھیم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے رزق منگنئی یا مال منگنئی خالی جھولی وچ جے لال منگنئی رزق منگنئی یا مال منگنئی خالی جھولی وچ یا لال منگنئی منگ سخی تو دارین جانے لین جانے تے حسین جانے میم جانے این
جانے لین جانے تے حسین جانے. اے میرا پتر تیری فرمائش پوری ہو گئی. فرمایا پہلا آدھی شرابی ہے اگر توبہ نہ کیتی رمضان وچ بھی انہوں فائدہ لبھنا. رشتے دارے نال بھیڑاند کرن والا تنگ کرن والا ہمسایاں نال ہر ویلے لڑائی کرن والا بھاویں حاجی ہوئے بھاویں نمازی ہوئے قبلہ حضور فرماندے نے رمضان وچ انہوں بھی فائدہ نہیں ہونا. آقا تریچا کیڑا ہے فرمایا کینہ رکھن والا دل وچ ویر رکھن والا انہوں بھی فائدہ رمضان دا کوئی نہیں. اور تو انہوں یاد ہو سی حضور کنے کہیں پوچھیا من مسلمن سونا مسلمان کون ہے. آ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جدی زبان نال جدے ہاتھ نال دوجا مسلمان محفوظ ہوئے. ہن چوتھا سن لو بڑی دلچسپ محفل ہو گئی ہے سبحان اللہ. آقا چوتھا کون ہے؟ چیمہ بیٹا نبی رومن لگ گئے. جلے نبی روئن صحابہ کرام بھی رومن لگ گئے. آقا چوتھا کون ہے؟ فرمایا العاقل والدین. والدین دا جڑا نافرمان ہے انہوں بھی رمضان وچ فائدہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. قریشیاں یار قریشی ہاشمیاں تھوڑے علاقے والے تے ڈھول بجاون انہوں قریشی سمجھتے ہیں وہ ہور ہوندے ہیں. میں بہاول زکریا ملتانی دے بھائی ہیں مخدوم شہاب الدین میں انہاں دی اولاد وچوں ہاں. میرا نسب نہ ویکھو میری چٹی داڑھی نہ ویکھو میرے ہاتھ بننے نہ ویکھو کم از کم میں قرآن دا ویکھ لو. آقا فرمیندن جڑا والدین دا نافرمان ہے انہوں بھی رمضان فائدہ نہیں دیونا. اللہ گواہ ہے کئی بندے ہیں جڑے آدن مولوی جعفر میں ہر سال سندھ وینا 2 دفعہ کئی ساڑھے ملتان دے بارے وچ آدن پیری پور ملتان ہے میں 10 دفعہ وینا. میں آدھا ملتان 10 دی بجائے 20 دفعہ جا سندھ وچ 2 دی بجائے 10 دفعہ جا. لیکن جڑے اللہ نے پیر تیرے گھر وچ رکھن تو انہاں دی تقدر پہلے کر لے. اے پیر نو غلاف دی چادر دے تینو نمی روکدا لیکن باپ دی پکڑی تا ویکھو میلی تا نہیں ہو رہی. اتھے جا کے مٹھائیاں ونڈدا ہیں ڈبل ونڈ لیکن جڑی ماں تینو 9 مہینے پیٹ کے رکھے آئے کملا او دا بھی تا کچھ خیال کر لے. قرآن دی قسم ہے میرے نبی فرمایا جڑا اپنے والدین نو پیار دی نظر نال ویدا ہے فرمایا جتنی دیر وہ ویدا رہندا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دینا او دی اکھ دی پپلی جتنا دفعہ ملے گی میں نبی او دے واسطے انہوں ہر دفعہ حج تے عمرے دا ثواب گھنا دے سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان ہوں اس مختصر ٹائم وچ 10 منٹ 12 منٹ میرے کول ہیں اگر اجازت دیو تو ایک ماں دا میں ذکر کر لوں. بہت سونا پہ سن دیو مالک پر سلامت رکھے. میں جناب اس ماں دا ذکر کرے نا جیدہ شوہر علی تبسم جیدہ بابا نبی جیدہ ایک پتر حسن جیدہ ایک پتر حسین مدثر عصمت علی بی بی ادنا فاطمہ زہرا تیری میری بیٹیاں دیاں تاریخاں
رشتے دار رکھ دن رشتے دار ہی نکاح کرا دن فاطمہ اوہے جدے رشتے دا فیصلہ آسمانہ تے خود اللہ پاک فرمایا اللہ گواہ ہے دی عظمت کیا پوچھتے ہو ضلع حافظاں باد آلے ہو جڑے ویلے 1.25 لاکھ نبی کم و پیش کرسیاں تے بیٹھے ہو سن تے بڑی کرسی آمنہ دے لال دی ہو سی اچانک آواز آسی یا معشر الانس او انسانو جی غیبی جو آواز آسی نکے سو رؤوسکم سرانو جھکا لو میں بیوی دے ذکر دے داد منگا پھر تا خطاب تا ہو گئی اے ہو نہیں سکتا میں داد منگا صرف سن لو نکے سو رؤوسکم سر جھکا لو سر جھک جاسن پھر آواز آسی غدو ابصارکم ہون اکھاں بھی جھکا لو جلے اکھاں جھکنیاں ہیں توڑے ہنجوں دی قسمیں ایک آواز آسی اللہ کیا معاملہ ہے ساڑیاں اکھاں جھک گئیاں ساڑے سر جھک گئے گئے بچو آواز آسی میری عدالت جو حسین دی اماں دی گئی اور رومہ ڈالا ماں دی بخشش ہوئی ہر اکھ نہیں وسدی بی بی جڑے ویلے آئے گی حالت کیا ہو سی بی بی دے سر تے جڑی چادر ہومنی ہے انہوں خون لگا ہویا ہومنا ہے دائیں ہاتھ وچ جڑا کمید ہومنا ہے انہوں بہت سارے سراخ ہومنین بائیں ہاتھ وچ ایک چھوٹے بچے دا کمید ہو سی مدثر میرے نبی دی جدر نظر پاونی ہے بیٹی نوے کہ نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاسی فرمیسن زہرا کتے جاؤں بابا جانی اللہ دی عدالت اے تیرے سر تے چادر خون آلی اے کے دی چادر اکسی بابا اے کل ایمان دی چادر ولیہ دے سلطان دی چادر کاری قرآن دی چادر حیدر زمان دی چادر اپنے ملجے منو خنجر مارے ہانے نے آکیا فوستو بے رب کعبہ سر دی چادر گردن میں چاہیے میں گھر والے دی چادر نو سر دی ردہ بنایا کے جا رہی ہوں نبی فرمے سن تیرے دائیں ہاتھ وچ قمیض ہے انو سراخ بتے رہن ایک دا قمیض ہے بی بی فرمے سی بابا اے اس دا قمیض ہے جدی خاطر سجدے لمبے کریں دے ہوئے سمجھ رہے ہو جی سمجھ رہے ہو سبحان اللہ تھوڑی کیا بات ہے اے او دا قمیض ہے جدے بارے میں چاہتے آوے میرے وچوے میں دے وچوے اچھا بیٹی سراخ کیڑے بی بی آکسی تسی جان دے ہو سیکنہ تیر مرے دے آنتے میرا حسین نماز پڑھتا میں ایو قمید لے کے جا رہی ہوں اچھا زہرا تیرے بائیں ہاتھ میں کیا ہے یہ توڑا منڈی بہاؤدین نال ہے اس منڈی شہر میں ایک علامہ صاحب تھے ہماری جماعت اہل سنت کے امیر مولانا خضر حسین شاہ چشتی انہوں دی کتاب ہے آل رسول 5 جلدہ تے او دے وچو حضرت تسا جان لے وہ سینو تو میں پڑھتا بیٹھا او فرمے دن حضور فرمے سن تیرے بائیں ہاتھ میں کیا ہے بی بی آکسی بابا دائیں ہاتھ وچ پتر دا قمید ہے بائیں ہاتھ وچ پوتے علی اصغر دا قمید ہے دادیاں نو پوتے بڑے پیارے ہوندن میرا نبیاں دا سلطان بابا صاحب قرآن بابا عرشی مہمان بابا اے میرا اصغر دا قمید ہے لوگاں دے گھوڑے پانی پیندے رہ گئے میرا اصغر تیر کھا کے ٹر گیا اور روحانہ لے لوگو نبی فرمے سن زہرا اللہ کی بارگاہ میں تو کیا منگ سے بی بی اکسی اور کچھ نہیں منگنا ایہو منگنا ہے اللہ جنہ دلوں
وچ میرا حسین وسدا جنہ دلاں وچ میری آل وستی ہے میں انہاں دی سفارش کرنیاں میرے پیارو ساڈا عقیدہ کتنا پیارا ہے اسا صدیق نو آتے ہیں صدیق ساڈی جان ہے عمر ساڈی شان ہے ساڈا عقیدہ ہے عثمان ساڈی آن ہے علی ساڈا ایمان ہے یزید پکا بےمان ہے تے حسین جنت دا سلطان ہے اللہ دی بارگاہ وچ بے انتہا عرضی ہے اللہ انہاں آنسواں دے صدقے تواڈی میری محفل نو قبول کرے سارے چار چیزاں ہن انہاں تو معافی مانگ کے